کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو اینتھولوجی آف ایسیز ہے اس میں میرے علاوہ باقی سب لوگوں نے حالات حاضرہ کی باتیں کی ہیں. کسی نے ایجوکیشن پر بات کی ہے، کسی نے سنیمیٹک ہسٹری پر بات کی ہے، اور بہت سے اسی طرح کے 6 اور ایسیز ہیں. Haris has talked about the diaspora and how it has affected us and how in turn we have affected the diaspora. My essay, no, I'm not being self-deprecating here, but honestly speaking, doesn't really fit in, because it's more in the line of esoteric thinking and perhaps a little more academic and less about پاکستان here and now. یہ بالکل درست ہے کہ میں نے فیض صاحب کی بات کی ہے، لیکن میں نے ایک ایسے شاعر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے جس سے پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس لیے میں معافی چاہتی ہوں اگر میں نے اس طرح کا ایک کمپیریزن کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں. ابھی کچھ بچے باہر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے کیوں ٹرکش ٹیلی ویژن پر کتاب لکھی. میں نے کہا کیونکہ مجھے اس میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں جو ہمارے ہاں ہیں اور ہم نے ان کے لیے کوئی حل نہیں ڈھونڈا. وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ کوشش ضرور ہوئی. میں نہیں کہتی کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن علامہ اقبال تک نے، اگر آپ کسی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے کہ ترکی جو کچھ کر رہا ہے اپنے ساتھ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اور مسلم ممالک کو بھی کرنی چاہیے. تو اگر کوئی اتھارٹیٹیو وائس آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. معافی نامے کے بعد میں یہ کہوں گی کہ میں بہت ایک ناچیز انسان ہوں. میں فیض صاحب کے بارے میں کیا کہوں، لیکن مجھے بہت شدت سے احساس ہے کہ دونوں ناظم حکمت اور فیض صاحب کو صرف ریولیوشنری پوئٹس کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ ایک ریڈکٹیو پروسیس ہے. ان کا صرف ایک پہلو نہیں ہے، ان کے کئی پہلو ہیں. اور فیض کو بغیر انڈو پرشین عربک لرننگ جو ان کو اسکول میں بھی ملی اور تھرو آؤٹ ہز لائف ہی پریکٹس ہے، اس کے بغیر دیکھا جائے اور صرف ایک نعرے والے پوئٹ کو کی ایک شکل اختیار کر لے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادتی ہے فیض کے ساتھ. ہی از ناٹ جسٹ اے ریولیوشنری. سملرلی ناظم از ناٹ جسٹ اے ریولیوشنری پوئٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے زبان اپنائی. یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ جی ہم اردو میں بھی بات کریں گے، انگریزی میں بھی، اور میں نے کہا پنجابی میں بھی بات کریں گے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں وہ کتنے بھی آپ پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں. میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں فقیر اعجاز الدین، میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر انگریزی نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی لکھتا ہے. خالد احمد بیٹھے ہیں، حارث بیٹھے ہیں، اس قدر اعلیٰ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں. لیکن جو بات اردو یا پنجابی میں کہی جا سکتی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں کہی جا سکتی. فیض نے اپنی ساری زندگی، ہاں ٹھیک ہے چند ایک پنجابی کی نظمیں ہیں ان کی اور چند ایک انگریزی میں بھی ہیں. جو فرانس فینون نے جب شروع کیا سارا سلسلہ ایشیا افریقہ کا تو انہوں نے ایک نظم لکھی کم فورتھ افریقہ. لیکن جو سارا نچوڑ بنتا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اردو معلیٰ کو تبدیل کر کے عام فہم زبان میں میرے اور آپ جیسے ان پڑھ لوگوں کے لیے آسان کر دی زبان، میں سمجھتی ہوں وہ سب سے بڑا کارنامہ. کیونکہ اردو سے اگر عشق ہوا ہے مجھے خاص طور پر تو وہ فیض کی اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے ہوا ہے.
नाज़िम हिकमत को अगर आप देखें और सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट एक ठप्पा लगा दें तो वो भी गलत है। वो इसलिए कि ठीक है, वो असर्ट करता है कि पोइट्री जो है इट इज़ द इंजीनियर ऑफ द सोल। ही टॉक्स इन मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी, मगर हर वक्त वो यही कहता है कि मैं सिर्फ तुर्की में लिखूंगा क्योंकि मैं तुर्क, और उसने सारी उम्र अपनी सारी शायरी, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ इनॉर्मस his work is, सारी की सारी तुर्की। अब एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं कि कहाँ ज़ुबान जो है वो समझने या ना समझने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाब्लो नेरूदा, फैज़ अहमद फैज़ पेरिस में मिलते हैं, एक कैफ़े में बैठते हैं, कुछ पीना पिलाना होता है। सारी शाम पाब्लो नेरूदा स्पेनिश में फैज़ को अपनी नज़में सुनाता है और फैज़ सारी शाम उर्दू में अपनी नज़में पाब्लो को सुनाता है और दोनों की समझ में आ जाती। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा ऐसे था, इसीलिए मैंने इसका टाइटल द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट लिखा है। उसमें डायस्पोरा भी शामिल है, एग्जाइल भी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आंसर है इस सारे मामले का कि आप बाहर भी जाते हैं तो फिर भी आप अपनी ज़ुबान में लिखते हैं। नाज़िम का पहला काम हुआ करता था, जिस किसी शहर में वो जाते थे, प्राग हो, मॉस्को हो, वियना हो, कहीं भी, तो सबसे पहले ढूंढते थे कि तुर्की बोलने वाला कौन शख्स मुझे मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी माँ कहा करती थी कि हाय हाय उर्दू बोलनिया तो मेरी जुबान ही कुड़ुल पै जाता है, क्योंकि वो पंजाबी स्पीकिंग थी और वो भी जम्मू की